امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری شریف کتاب لکھی ہے، اللہ نے اس کتاب کو پوری دنیا کے اندر قبولیت عطا فرمائی۔ جب تک بندہ بخاری شریف نہ پڑھے اس وقت تک کوئی طالب علم عالم نہیں بن سکتا۔ قرآن عظیم الشان کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے اسے صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے اندر درس و تدریس کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ انبن ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا علاقوں کو چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں نیشا پور چلا جاتا ہوں، چونکہ وہاں پہ ایک علمی حلقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے اندر چلے گئے، لیکن وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے رہنے نہیں دیا۔ آپ نیشا پور چھوڑ کے بخارا کے اندر واپس آئے تو بخارا کا گورنر تھا خالد، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو ایک دن بخارا کا گورنر یہ خالد امام بخاری کے پاس آیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے بچوں کو علیحدہ پڑھایا کرو، میرے بچوں کو سب کے ساتھ نہ پڑھایا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس امیروں کے بچے آئیں، غریبوں کے بچے آئیں، میں سب کو اکٹھا پڑھاؤں گا۔ میں امیروں کے بچوں کو علیحدہ وقت نہیں دے سکتا، میرے پاس امیر کا بچہ آئے، بادشاہ کا بیٹا آئے، گورنر کا آئے، میں سب کو ایک ہی کلاس کے اندر سبق دوں گا۔ گورنر کو اس بات کے اوپر غصہ آیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ امام بخاری آپ بخارا سے نکل جاؤ۔ جس علاقے کے اندر امام بخاری کی زندگی گزری اسی علاقے سے آپ کو نکل جانے کا حکم دے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نکل کر سمرقند کی طرف جاتے ہیں کہ سمرقند کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، لوگوں کے اندر علم کا جذبہ پایا جاتا ہے، میں وہاں جاؤں گا تو دین کی خدمت کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کی طرف جا رہے تھے، جب سمرقند کے علماء کو پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں اور ان سے وقت کا گورنر بھی ناراض ہو چکا ہے، تو علماء نے پیغام بھیجا امام بخاری آپ ہمارے علاقے کے اندر نہ آئیں تو اچھا ہے، آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ یا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جس بندے نے صحیح بخاری شریف کتاب کو لکھا، جس کو اللہ نے ہزاروں شاگرد عطا فرمائے، نہ تو ان کو کوئی بخارا کے اندر رہنے دیتا تھا، نہ نیشا پور کے اندر رہنے دیا گیا، نہ سمرقند کے اندر رہنے دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ بعض مرتبہ اپنے پیاروں کے اوپر بھی حالات بھیج دیتے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی امتحان تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی آزمائش تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ کے اندر فوراً کہا اللہ یہ زمین کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو چکی ہے۔ حالانکہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ زمین کے ظاہر سے زمین کا پیٹ اچھا ہے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اللہ مجھے بخارا سے نکال دیا گیا، مجھے نیشا پور سے نکال دیا گیا، اللہ سمرقند کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ میں کہاں جاؤں؟ اللہ میں نے دین کی خدمت بھی کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر بخارا سے 22 میل کے فاصلے پر اپنی خالہ کے گھر چلے جاتے ہیں، وہیں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جس دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، امام بخاری کے اوپر آزمائش آئی، امتحان آیا، لیکن رب کی رضا کو نہیں چھوڑا، اللہ کے اوپر شکوے نہیں کیے۔ اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، تیرے دین کا کام کیا، اتنے بڑے آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، ایک بھی گلا شکوہ کا لفظ حرف بھی زبان کے اوپر نہیں آیا۔ جب امام بخاری دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی محدث نے خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی۔ محدث فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ لگتا یہ ہے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ امام بخاری کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ محدث نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ صحابہ کے ساتھ مل کر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقامات عطا فرما دیتے ہیں۔